ہمیں اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ ہم تکویناً بھی اللہ کے ہدایت یافتہ ہیں اور تشریعاً بھی اللہ کے ہدایت یافتہ ہیں. یعنی اللہ نے ہمارے اعضائے بدن میں جو ترتیب رکھی ہے یہ تکوینی ہے، اور ان اعضائے بدن کا استعمال یہ تشریعی ہے. یہ دو آنکھیں یہ تکویناً ہیں، یہ دو ہاتھ تکویناً ہیں، یہ دو پیر تکوینی طور پر ہیں، میری مرضی سے نہیں رکھے گئے ہیں، مجھے بتا کے نہیں رکھے گئے ہیں، مجھ سے پوچھ کر میری دو آنکھیں نہیں رکھی گئی ہیں. یہ تکویناً ہے، جیسا اللہ نے پسند کیا، جیسا اللہ نے چاہا، جیسا اسے اچھا لگا. اور مجھے تو اس پر اعتماد کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے مجھے بنانے کے بعد ہی تو اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہو تو بہترین مخلوق کا بنانے والا ہو گیا. صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد. لیکن تشریعی طور پر یہ جو چیزیں اللہ نے میرے بدن میں قرار دی ہیں، حتیٰ مجھے جس گھر میں پیدا کیا ہے، جس زبان کا بولنے والا مجھے قرار دیا ہے، جس خطے میں اس نے مجھے قرار دیا ہے، یہ سب تکوینی ہے. مگر تشریعاً مجھے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ میں کس کے آگے جھکوں اور کس کے آگے نہ جھکوں. حتیٰ اس نے خود اپنی ذات کے آگے جھکنے کے لیے مجھے تکوین کا، مجھے لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں، تکوین کا ڈنڈا استعمال نہیں کیا، زبردستی مجھے سجدہ نہیں کروایا. جی بہت سے اسے زبردستی کروایا ہے اس نے، لیکن یہی تو میری عزت ہے. میں اگر یوں کہہ لوں کہ اللہ نے جتنی عزت انسان کو دی ہے، اللہ نے کسی اور کو اتنی عزت نہیں دی. بہترین مخلوق بنانے کے بعد آزاد چھوڑ دیا. ہم مہنگی چیز خریدتے ہیں، اسے آزاد نہیں چھوڑتے. ہم اچھا گھر بناتے ہیں، اس کے لیے محافظین رکھتے ہیں. کوئی زور زبردستی ہماری ملکیت میں نہیں کر سکتا. لیکن یہ کیسا شاہکار ہے کہ جس کو اللہ نے ساری کائنات کے برابر قرار دیا ہے. میرے مولا علی فرماتے ہیں، انسان تو عالم کبیر ہے اور یہ ساری کائنات عالم صغیر ہے. یہ میں نے جلدی میں کہہ دیا کہ برابر رکھ دیا، برابر بھی نہیں رکھا ہے اللہ نے. یعنی ہمیں پوری کائنات سے افضل قرار دیا ہے، انسان کو ساری کائنات سے بڑا قرار دیا ہے. پوری کائنات میں جو اس نے اپنی خلقت کی، صنعت کی جلوہ افرینیاں دکھائی ہیں اور اس نے اپنی خلقت کا اظہار کیا ہے، ساری کائنات میں ایک طرف اور ایک انسان کے اندر ایک طرف. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، قرآن مجید سورہ مبارکہ فصلت آیت نمبر 55. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، بہت جلد دیکھو گے، بہت جلد دکھلائیں گے ہم تمہیں پوری کائنات کے اندر اپنی نشانیاں. وفی انفسہم، اور تمہارے اندر اپنی نشانیاں. یعنی اللہ نے اپنی نشانیوں کو تقسیم کیا ہے پوری کائنات میں، اور اس 6 فٹ کے انسان میں، اس 6 فٹ کے بدن کے اندر ساری نشانیوں کو اس نے تقسیم کر دیا. وہاں ہواؤں کا نظام ہے تو یہاں بھی تنفس کا نظام ہے. وہاں اگر پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے تو یہاں ہڈیوں کے ذریعے سے اس بدن کو کھڑا کیا ہوا. وہاں اگر فصل کا نظام ہے تو یہاں بالوں کے اگنے کا نظام ہے. یہ ایک 6 فٹ کے بدن پر کہیں زمین ہمیں بنجر نظر آتی ہے تو کہیں زمین ہمیں کاشت کے قابل نظر آتی ہے. یہ اتنے سے، اور پھر بعض اوقات تو ایک ایک وجب کے اوپر فرق نظر آ رہا ہوتا ہے. اس پوری کائنات میں اللہ نے اگر چاند اور سورج کا نظام رکھا ہے تو تمہارے اندر یہ 2 آنکھیں نہ ہوتی تو اس چاند کا کیا فائدہ تھا؟ اگر تمہارے بدن کے اندر یہ 2 آنکھیں نہ ہوتی اس سورج کا کیا فائدہ تھا؟ پروردگار عالم نے پوری کائنات میں جو نظام قرار دیا وہ اکیلے انسان کے اندر قرار دیا، اور اتنا قیمتی بنانے کے بعد اسے آزاد چھوڑا ہے. اس کو اس کی عقل پر چھوڑ دیا، اسے صاحب اختیار بنا دیا. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے برابر مجبور اور مختار رکھا ہے. یہ بحث بڑی حسین ہے، یہ بحث فلسفے کی ہے، بحث علم کلام کی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جس چیز کو اس نے مجبوراً قرار دیا ہے اس کی حیثیت کم ہے، اور جسے مختار بنایا ہے اس کی حیثیت زیادہ ہے.
یہ جس چیز کو اس نے مجبور رکھا ہے، یعنی مجبوراً جس چیز کو قرار دیا ہے میرا یہ بدن، اس کی حیثیت بہت کم ہے. یہ بدن اگر اس اختیار کے ساتھ نہ ہو تو یہ بدن کبھی شیطان کا بدن بن جاتا ہے، کبھی حیوان کا بدن بن جاتا ہے، یہ کبھی جانوروں سے پست ہو جاتا ہے، کبھی یہ پتھروں جیسا ہو جاتا ہے. یہ بدن تو اس قابل ہی نہیں رہتا کہ یہ یہاں بیٹھے یا یہ وہاں بیٹھے. اس بدن کی تو کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی جب تک کہ اس بدن کے اندر وہ طاقت نہ آ جائے جس طاقت کو اختیار کی اور عقل کی طاقت کہا جاتا ہے. اور اتنا کچھ بنانے کے بعد، اتنا کچھ دینے کے بعد اس نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا. اور کیا کہا؟ انا ہدیناہ السبیل، میرا کام تھا تمہیں رستہ دکھانا، میں تمہیں زبردستی رستے پہ ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا. پھر تمہاری فضیلت کیا ہوتی؟ وہ جو شیطان نے، معاف کیجیے گا، وہ جو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا حضرت آدم کو، اور فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ یہ خون بہائے گا، یہ فساد کرے گا، یہ فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا. ابھی اللہ ہمیں صاحب اختیار بنا کر در حقیقت فرشتوں کو جواب دینا چاہتا ہے. در حقیقت فرشتوں کو جواب دینا چاہتا ہے. میں نے تمہیں رستہ دکھا دیا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے رستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا. یہ اب اس کے اختیار میں ہے کہ اس رستے پر چل کے شکران نعمت کرے یا اس رستے کو چھوڑ کے کفران نعمت کرے.